کہ جو ہم نماز میں سجدے کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آخری جو ہمارا فکرہ ہوتا ہے اس میں ہم انگلی اٹھاتے ہیں یا کچھ لوگ ہلا رہے ہوتے ہیں انگلی کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ اس کا کیا اس کی مطلب کہ دورانیہ ہے، الا اللہ تک ہے یا محمد رسول اللہ تک اٹھائی رکھنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. صحیح مسلم شریف اور دیگر کتب حدیث میں حدیث آئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بھی اور دیگر صحابہ سے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشہد میں بیٹھتے تو اپنی یہ انگلی کو اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی مٹھی بنا لیتے تھے یا ترپن کا گرہ بنا لیتے تھے اور اس طریقے کے ساتھ پھر انگلی کو اٹھاتے تھے. یعنی جیسے ہی بندہ تحیات میں بیٹھتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، پہلا تشہد ہے یا آخری تشہد ہے، دونوں تشہد میں بیٹھتے ہی بندہ دائیں ہاتھ کی مٹھی کو بند کرے گا جی اور یہ شہادت والی جو انگلی ہے اس کو یہ اٹھائے گا. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کو حرکت دینا بھی صحیح ہے اور اس کو ایسے ہی کھڑے رکھنا یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. کب تک؟ جب تک سلام بندہ نہیں پھیرتا. اچھا وہ صرف خاص دعا تک نہیں ہے؟ ہاں جی. اور اسی طرح یا عبدہ و رسولہ تک پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے تیسری رکعت. اچھا اگر دوسری رکعت میں آپ، ٹھیک ہے، تو پہلے تشہد کے اندر بھی اور دوسرے تشہد کے اندر بھی یہی طریقہ ہے. لیکن دوسرے تشہد میں مکمل کرنا ہے آخر تک، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے سیدھا رکھ لینا ہے. باقی یہ جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ اشہد اللہ پہ اٹھاتے ہیں اور اللہ پہ رکھتے ہیں، یہ طریقہ اہل علم نے بتایا ہے، فقہائے احناف نے بتایا ہے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بتایا ہے العرف الشدی کے اندر کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو ہم اپنی بہن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ تشہد میں بیٹھیں تو تشہد میں بیٹھتے ہی اپنی انگلی کو اس انداز میں آپ اٹھائیں گے، یعنی مٹھی بنا کے یا اس طرح حلقہ بنا کے یا یہ ترپن کا گرہ بنا کے، تین صورتوں کے ساتھ آپ نے اس انگلی کو اٹھائے رکھنا ہے آخر تک. ٹھیک ہے. نعمان فاروقی صاحب شیخ؟ جی بالکل. بس یہ ہے کہ شروع سے آخر تک یعنی اتحیات میں بیٹھے تو آخر تک اس کو کھڑا ہی رکھنا ہے. اگر جو بھی ہم نے صورت اختیار کرنی ہے ہاں وہ صرف اشہد اللہ پہ نہیں کرنا. بالکل صحیح فرمایا. ٹھیک ہے، تھینک یو. تو یہ شروع سے ہی وہ جاری ہے. اچھا اس پہ یہ بھی ہے ایک بات میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ یہ انگلی سے دعا کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اچھا انگلی کے ساتھ دعا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. کون سا طریقہ ہے مفتی صاحب؟ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ دو انگلیوں سے دعا کر رہے تھے. اچھا یعنی جیسے ہم ایسے دعا کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو دعا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے. اچھا جی. تو انہوں نے ایسے کی ہوئی تھی انگلیاں، تو آپ نے فرمایا احد اس کو ایک کرو. تو یہ جب ہم ایسے کرتے ہیں نا گویا یہ دعا کی کیفیت بھی ہے. اور حدیث میں سنن نسائی کے الفاظ ہیں یدعو بہا، اس کے ساتھ دعا بھی کرتے تھے اور اس کی وضاحت بھی آئی کہ یشیرو بہا. تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا ایک مقصد بھی ہے پیچھے، یہ ویسے ہی نہیں ہے کہ آپ اٹھا رہے ہیں. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو انگلی کا اٹھانا ہے نا یہ شیطان پر بہت شدید گراں گزرتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور یہ شیخ صاحب نے جیسے کہ بتا دیے کہ یہ دعو بہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا مانگتے تھے. تو ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں کون سی دعا ہے؟ تو دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعا العبادہ، ایک ہے دعا المسئلہ. دعا المسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دعا العبادہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی دعا ہی کے زمرے میں آتا ہے.